الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 61 ہم پڑھ رہے ہیں۔ مومن بمقابلہ مشرق یہ مضمون آ رہا ہے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا کیا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا اچھا وعدہ، فہو لائقہ، پھر وہ اس کو ملنے والا ہے، وہ اسے پہنچنے والا ہے۔ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جسے ہم نے دیا وہ دنیا کی زندگی کا مال و متاع۔ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر ہوگا وہ قیامت کے دن ان میں سے جو حاضر کیے جائیں گے۔ تو ایک مومن ہے جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا بھلائی کا، جنت کا، اور دوسرا وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے ناراض کیا اور وہ بطور مجرم وہاں حاضر کیا جائے گا۔ تو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ اللہ پکارے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور پھر پوچھے گا کہاں ہے وہ میرے شریک ٹھہرائے ہوئے، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا۔ تو بات وہی ہے کہ محو غفلت ہے اہل دنیا، سب آخرت اہل دین بناتے ہیں۔ تو جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہے وہ دنیا میں بس جو ہے وہ اس کی عیش عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جب آخرت میں پیچھے رکھتے ہیں تو کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمیں وہاں نجات دلا دے۔ تو شرک کا یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ مشرکین بھی کہتے تھے یہ جو دیویاں ہیں، یہ فرشتے، یہ اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں، اور یہ ہمیں وہاں سفارش کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ بس سال میں برسی ایک منا لو اور کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دو، باقی جو تمہارے جرائم میں سب ختم ہو جائیں گے، باقی جو مرضی کرتے رہو۔ تو یہ جو آدمی ایمان نہیں کمال میں پیچھے ہو جاتا ہے وہ پھر شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو دین میں یہ کہ ایمان لاؤ نیک اعمال کرو، اس کے علاوہ کوئی شے بچانے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 63 ہے سورہ قصص۔ مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے، قال الذین حق علیہم القول، وہ کہیں گے وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکا ہوگا اللہ کا وہ عذاب کا قول، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہی ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا، اغویناہم کما غوینا، اور ہم نے انہیں بہکایا تھا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ وہ جواب دیں گے تبرأنا الیک، اور ہم اعلان بیزاری کرتے ہیں جو ہے وہ آپ سے، ما کانوا ایانا یعبدون، کہ ہم جو ہے وہ نہیں تھے انہیں پوجنے والے۔ تو بات یہ کہ وہ نہیں تھے ہمیں پوجنے والے۔ جن لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے برابر بٹھایا وہ کل ان سے اعلان بیزاری کریں گے اور صاف انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت جو ہے وہ ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ ہماری عبادت کریں۔ ایسے مشرکین کا انجام کیا ہوگا؟ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور حکم ہوگا کہ پکارو اپنے شرکاء کو جنہیں تم نے شریک کیا تھا اللہ کی خدائی۔ فَدَعَوْهُمْ، پھر وہ مشرک اپنے ان من گھڑت خداؤں کو پکاریں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ جواب تک نہیں دیں گے انہیں، جو ان کے من گھڑت خدا ہے ان کے پکارنے پر جواب نہیں دیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ مشرک دیکھ لیں گے عذاب کو۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اور اس وقت کہیں گے کاش کہ وہ ہوتے رائے راست پر، کاش انہوں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ منکرین سے استفسار ہوگا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ پوچھے گا ان مشرکوں سے، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور فرمائے گا وہ اللہ تعالیٰ کہ کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، ہم نے تو رسول بھیجے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں شرک اور گمراہی سے نکالنے کے لیے، لیکن تم نے انہیں ان رسولوں کو کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ، تو سجائی نہ دے گی ان پر وہ باتیں اس روز۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پس وہ آپس میں پوچھ گچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ آگے شرائط کامیابی کا بیان ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن جس کسی نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ ہوگا فلاح پانے والوں میں سے۔ تو مشرکین فلاح نہیں پائیں گے، ہاں کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگ ہیں جنہیں امید رکھنی چاہیے۔ آگے مذمت آ رہی ہے شرک کی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا پروردگار ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور وہی منتخب کر لیتا ہے کسی کو رسول یعنی اپنے پیغام بھیجنے کے لیے۔
مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، حالانکہ ان کے یہ جو منکھڑت خدا ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، نہ وہ نبی چننے کا ان کو اختیار ہے، نہ کوئی حکم دینے کا انہیں اختیار ہے، اور نہ ہی کسی کو کسی قسم کا اختیار ہی وہ دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت ہی بلند و برتر ہے اور شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ آگے کمال علم باری تعالیٰ، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، اپنے کفر کو، اللہ اور رسول کی عداوت اور دشمنی کو، تو اللہ سے وہ چھپا ہوا نہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، ان سارے دلائل کا حاصل کیا ہے؟ اور وہی ہے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی اللہ کے لیے سب تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم جو ہے وہ چلنے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ جو اللہ سے جڑا ہوا ہے وہی کامیاب ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے تو وہ پھر نقصان اٹھانے والا ہے۔ آگے عقلی دلائل آ رہے ہیں توحید کے اعتبار سے، اور فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی ان سے کہیے بھلا تم دیکھو تو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ کر دے تم پر رات ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے روز تک رات ہی طاری کر دے، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے ایسا معبود اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، جو دے تم کو روشنی، افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارائیتم، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا تم دیکھو تو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ طاری کر دے تم پر دن ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو دیکھیں رات ہی ہمیشہ کے لیے ہو جائے تو ساری زندگی درم برم ہو جائے، اور دن مستقل ہو جائے رات ہی نہ ہے تو بھی زندگی کا یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ منقطع ہو جائے۔ تو فرمایا من الہ غیر اللہ، تو کون ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، یاتیکم بلیل تسکنون فی، جو لا دے تمہیں رات جس میں تم جو ہے وہ آرام کر سکو، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو یہ رات اور دن کا نظام یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، کیسے اللہ رات اس کے بعد دن، پھر دن کے بعد رات۔ جو پولز پر رہتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان رہتے ہیں، وہاں پر بھی کئی کئی مہینوں کی رات طاری ہو جاتی، کئی کئی مہینوں کا دن ہوتا ہے، تو گھڑی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اب کتنا وقت ہو گیا اور کیا ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے دن رات کی، دن میں کام کرنا ہے، رات میں آرام کرنا ہے، اور پھر یہ کہ ایک وقفے سے یہ آدمی دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے اور پھر اپنے مشن کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات اور دن کا نظام اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اللہ کی رحمت میں سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تو اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ تم آرام کرو، گویا اس میں رات میں آرام ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کے فضل کو، دن میں جو ہے وہ معاش کا معاملہ ہے، رات میں آرام کا معاملہ ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم یہ دن رات کی اس نعمت پر اس اللہ کا شکر ادا کرو۔